بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللهم ربی زدنی علما، اللهم ربی زدنی علما، اللهم ربی زدنی علما کثیرا۔ نصر من اللہ وفتح قریب، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فارسی کی دوسری آپ دیکھ رہے ہیں، اور فارسی زبان جو ہے اس کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہے کہ فارسی زبان سیکھنے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فارسی زبان پر عبور حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ شاعری کرنا چاہتے ہیں یا جانتے ہیں، یا شاعری کرنے کی تمنا یا سوچ آپ کے دل میں ہے، تو فارسی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بغیر فارسی کہ آپ شاعری نہیں کر سکتے ہیں۔ شاعری آپ کر لیں گے، لیکن مکمل شاعری بنا فارسی کے ادھوری ہے۔ لہذا اگر کئی زبانوں پر دسترس حاصل کرنا ہو تو فارسی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آج فارسی کی دوسری انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ خطبہ سے آغاز فارسی کی دوسری کا ہو رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حمد و ثنا ایک حمد ہے اور ایک ثنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ حمد یہ عربی لفظ ہے۔ عربی زبان میں یہ ثلاثی مجرد کے باب سے مشتق اسم ہے۔ حمد جو ہے عربی زبان میں ثلاثی مجرد کے باب سے مشتق اسم ہے، یعنی یہ ثلاثی مجرد کے باب جو عربی میں ہے اس سے نکلا ہے یہ لفظ، اور یہ اسم ہے۔ اردو میں جو یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ عربی سے ماخوذ ہے، یعنی اسے عربی سے لیا گیا ہے۔
معنی اس کا ہوتا ہے خدا کی تعریف. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ثنا. تو حمد خاص ہے اور ثنا عام ہے. ثنا کا معنی نعت کا بھی ہوتا ہے. یعنی ثنا جو ہے یہ لفظ نعت رسول کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ حمد کے لیے بھی آتا ہے. حمد و ثنا، حمد و ثنا اگر ایک ساتھ دونوں لفظ آئیں تو اس سے مراد حمد ہی ہوتی ہے، یعنی خدا کی تعریف. تو حمد کا معنی بھی یہاں پر خدا کی تعریف ہے اور ثنا کا معنی بھی یہاں پر خدا کی تعریف ہے. حمد و ثنا، حمد و ثنا، حمد اور ثنا، یعنی دونوں کا معنی یہاں پر خدا کی تعریف. تو سبق کا آغاز ہو ہی گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں انتخاب از کیمیائے سعادت. چلیے باضابطہ اب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتخاب از کیمیائے سعادت. حمد و ثنا کا معنی آپ بخود ہی سمجھ گئے ہوں گے، مزید زیادہ طول کرنا میں مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں. بس اتنا جانے کہ حمد و ثنا کا معنی ہوتا ہے، یہاں پر جو حمد و ثنا ایک ساتھ ہے تو یہاں پر خدا کی تعریف مراد ہے. انتخاب از کیمیائے سعادت، اس کا معنی ہوا کیمیائے سعادت سے چنا ہوا. انتخاب کا معنی ہوتا ہے چننا، اور یہ بھی عربی زبان سے اس میں مشتق ہے، یعنی اسے بھی عربی زبان سے لیا گیا ہے. اور اردو میں جو یہ مستعمل ہے تو اسم کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے. اردو میں بطور اسم یہ مستعمل ہے. اور انتخاب، انتخاب یہاں منتخب کا معنی میں ہے، یعنی منتخب یعنی چنا ہوا. اس طرح سے ہم معنی کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے. انتخاب ایک مختلف المعانی لفظ ہے. انتخاب اگر آپ انگریزی میں اس کا معنی لیتے ہیں تو انتخاب کا معنی الیکشن کا آتا ہے. عربی میں لیں گے تو اس کا معنی خلاصہ کا آئے گا. فارسی میں لیں گے تو اس کا معنی پسند کا آئے گا. سنسکرت میں اس کا معنی لیں گے آپ تو چناؤ کا معنی نکلتا ہے. اور ایک اور سنسکرت سے اس کا معنی چھانٹ کا معنی نکلتا ہے، چھانٹنا. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف المعانی لفظ ہے. چننا یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کا معنی. انتخاب کا معنی چننا، اور یہاں انتخاب منتخب کے معنی میں ہے، یعنی چنا ہوا. کہاں سے؟ انتخاب از کیمیائے سعادت، یعنی کیمیائے سعادت سے چنا ہوا. کیمیائے سعادت ایک کتاب ہے، اسی سے چنے ہوئے کچھ الفاظ ہیں، کچھ جملے ہیں، کچھ عبارت ہیں جو کیمیائے سعادت سے یہ جملے چنے ہوئے ہیں، جو ہم دیکھے جملے ہیں. اب کیمیا کے بارے آپ سوچتے ہوں گے کہ کیمیا کا بھی لفظی معنی اگر آپ بتا دیں تو بہتر رہتا. تو چلیے میں کیمیا کا بھی معنی بتا ہی دیتا ہوں. کیمیا کا لفظی معنی ہوتا ہے نایاب و نادر شے. کیمیا
کیمیا یہ بھی عربی زبان سے اسم مشتق اسم ہے. یہ ایک اسم ہے جو مشتق ہے یعنی نکلا ہے، یہ بھی عربی زبان سے ہے. اور اردو میں اپنے اصل و ساخت معنی کے ساتھ بطور اسم استعمال ہو رہا ہے اور ہوتا ہے. اردو میں جو استعمال ہوتا ہے تو یہ اصل معنی اور ساخت کے ساتھ جو اس کی بناوٹ ہے، جس لحاظ سے اس کو بنایا گیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بطور اسم استعمال ہوتا ہے اور صفت بھی استعمال ہوتا ہے. بطور اسم اور صفت استعمال ہوتا ہے. کیمیا ہے کیا؟ کیمیا وہ جوہر جو جسم کی ماہیت کو بدل دے. کیمیا وہ جوہر جو جسم کی ماہیت کو بدل دے. مثلا رانگ کو چاندی بنا دے اور تانبے کو سونا بنا دے. یہ کیمیا کا معنی ہوتا ہے. یعنی رانگ کو چاندی بنانا اور تانبے کو سونا بنانا، یہ کس کا کام ہے؟ کیمیا کا کام ہے. یعنی یوں سمجھے آپ کہ کسی ادنا شے کو اعلیٰ بنا دینا، اسی کا نام کیمیا ہے. کسی کو نیچے سے اوپر اٹھا دینا، کوئی کم مرتبے والا تھا اس کو مرتبہ والا بنا دینا، اسے بھی کیمیا کہا جائے گا. تو یہاں کیمیا سے جو مراد ہے وہ جوہر جو جسم کی ماہیت کو بدل دے. جیسے رانگ کو چاندی اور تانبے کو سونا بنانا. اس کا معنی یعنی ایک شکل سے کسی چیز کی شکل کو، جیسے اگر لوہا ہے تو لوہے کو تانبا بنا دینا، یا پھر لوہے کو کسی اور ہیئت میں ڈھال دینا، اسی کا نام کیا ہے؟ کیمیا ہے. یعنی ایک شکل سے دوسری شکل اختیار کر لینا، اعلیٰ شکل اختیار کر لینا، اس کا نام کیا ہے؟ کیمیا ہے. اور جو بھی خیال کیا جاتا ہے، ایک اکسیر جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے سونا بن جاتا ہے، یہ بھی خیال کیا جاتا ہے. یعنی کیمیا کے بارے میں یہ بھی ایک خیال ہے کہ ایک اکسیر ہے، یہ ایک اکسیر ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے، لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس سے سونا بنتا ہے، اس سے سونا بن جاتا ہے، اسی کا نام کیمیا ہے. الحاصل نایاب و نادر شے کو کیمیا کہا جاتا ہے. اب ایک لفظ یہاں پر سعادت ہے، اس کا بھی معنی آپ سمجھ لیں. یہ بھی آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ لفظ کیوں چھوٹے، اس کا بھی معنی بہت ضروری ہے. تو سعادت جو ہے یہ سعد سے نکلا ہے اور عربی زبان میں ثلاثی مجرد کے باب سے مشتق اسم ہے. یعنی یہ بھی عربی زبان سے نکلا ہے. اور اردو میں جو استعمال ہوا ہے، یا اردو میں جو بولا جاتا ہے اس کو، تو یہ عربی سے ماخوذ ہے، یعنی عربی سے اسے لیا گیا ہے اور بطور اسم میں مستعمل ہے. یہ اردو میں معنی اس کا ہے نیک فالی، نیک اور اچھے اثرات ہونا. دوسرا معنی یعنی یہ سعادت جو ہے یہ نحوست کی ضد ہے. یہ نحوست کو الٹا کیا ہوتا ہے؟ سعادت. یعنی نیک ہونا، سعید ہونا، نیکی بھلائی. نیکی بھلائی کے معنی میں جب آئے گا تو پھر یہاں شقاوت کی ضد ہوگا. یہ لفظ جو ہوگا وہ شقاوت کی ضد. یعنی یہ سعادت جو ہے جب نیک فالی کا معنی دے گا تو پھر یہ نحوست کی ضد ہوگا یہ. اور نیک ہونا، سعید ہونا، نیکی اور بھلائی کا معنی دے گا تو پھر شقاوت کی ضد ہوگا یہ. ٹھیک ہے.
اس کے مترادف الفاظ ہیں. مترادف الفاظ وہی ہیں جو میں نے اوپر میں کہا، نیک فالی، اچھائی، نیک فالی، بھلائی، یہ سب مترادف الفاظ ہیں اس کے. تو یہ ہوا کیمیائے سعادت کا مطلب. چلیے، انتخاب از کیمیائے سعادت، کیمیائے سعادت سے چنا ہوا. میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ کیمیائے سعادت ایک کتاب ہے، اسی سے چنا ہوا. شکر خدائے راک یگانہ و بے ہمتاز، مانا ہوگا، ترجمہ ہوگا شکر خدائے راک یگانہ و بے ہمتاز. لفظ میں اصل میں لفظ ہے اس طرف سے ہمتاز، لیکن وہ بیچ میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ گر جا رہا ہے. حمزہ گر جا رہا ہے. یہ قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے بھی گر رہا ہے، اور تاکہ لفظ بڑھے نہیں، حرف بڑھے نہیں، حرف کے بڑھنے کی وجہ سے بھی وہ گر رہا ہے. اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ کہیں کہیں گر جاتا ہے. شکر خدائے راک یگانہ و بے ہمتاز، اس طرح پڑھیں گے. مانا ہوگا شکر ہے، شکر ہے اس خدا کا. شکر خدائے را، اس کا معنی ہوا شکر ہے اس خدا کا کہ یگانہ، کہ جو یگانہ، اکیلا، و بے ہمتاز، اور بے نظیر ہے. اور بے نظیر ہے، بے ہمتاز بے نظیر ہے. شکر ہے، شکر ہے اس خدا کا جو اکیلا اور بے نظیر ہے. ہما عالم و ہر سے درست، اصل میں عبارت ہے در اوست، در اوست، لیکن یہاں بھی حمزہ گر رہا ہے. ہما عالم و ہر سے درست، اس طرح پڑھیں گے آفریدہ اوست. ہما عالم ساری دنیا، ہما کا معنی ساری، سب، عالم، ہما عالم ساری دنیا، وہر سے در اوست، اور جو کچھ اس میں ہے، یہی ہے عبارت اسی طرح سے، وہر سے در اوست، اور جو کچھ اس میں ہے، آفریدہ اوست، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہما عالم وہر سے درست آفریدہ اوست، ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، آفریدہ اوست، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. ہستی پورا ابتدائی، ابتدائے و انتہائے نیست. ہستی پورا، اس کی ہستی کی، ہستی اورا، ہستی او، اس کی ہستی را، اس کی ہستی کی، ابتدائے کوئی ابتدا، و انتہائے اور کوئی انتہا، نیست نہیں ہے. ہستی اورا ابتدائی و انتہائے نیست، اس کی ہستی کی یعنی اس کے وجود کی، اس کے وجود کی کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں ہے. ہستی اورا ابتدائے و انتہائے نیست، اس کی ہستی کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے. زمین و آسمان و ہر سے، ہست، دیکھیے کہیں کہیں ہست بھی آتا ہے، کہیں ات بھی آتا ہے، کہیں جب کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا رہتا ہے تو وہاں حمزہ گر جاتا ہے. تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے آپ نے پڑھا ہمتاز، ہمتاز. زمین و آسمان و ہر سے، ہست،
در حکم اوست، زمین اور آسمان اور جو کچھ ہے، زمین و آسمان وہر سے ہست، زمین اور آسمان اور جو کچھ ہے، در حکم اوست، اسی کے حکم میں ہے، در حکم اوست، در حکم اوست اصل میں لفظ ہے، در حکم اوست یہ ہے عبارت، زمین و آسمان وہر سے ہست، در حکم اوست، زمین اور آسمان اور جو کچھ ہے، وہر سے ہست اور جو کچھ ہے، در حکم اوست اسی کے حکم میں ہے، یہ ہوا لفظی معنی۔ ترجمہ اصطلاحی کس طرح سے کریں گے آپ؟ زمین اور آسمان اور جو کچھ ہے در حکم اوست اس کے حکم کے تابع ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے دونوں طرح سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، زمین اور آسمان اور جو کچھ ہے در حکم اوست اسی کے حکم میں ہے، ہر سے خواست کرد، ہر سے جو، خواست کرد جو چاہا، ہر سے خواست جو چاہا، ہر سے کو معنی یہاں جو ہے، ہر سے دونوں میں، دونوں لفظ میں، دونوں میں ملا کر، ہر سے جو خواست چاہا کرد کیا، جو چاہا کیا، وہ ہر سے خواہد کند اور جو چاہے گا کرے گا، مضارع ہے یہاں، مضارع ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، وہ ہر سے خواہد کند، تو یہاں کئی معنی نکلے گا، وہ ہر سے خواہد کند اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ بھی اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ، اور جو چاہے گا کرے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے، ہر سے خواست کرد وہ ہر سے خواہد کند، جو چاہا، جو چاہا کیا، وہ ہر سے خواہد کند اور جو چاہے گا کرے گا، جو چاہا کیا اور جو کچھ چاہے گا کرے گا، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ہر سے خواست کرد جو کچھ چاہا کیا، وہ ہر سے خواہد کند اور جو کچھ چاہے گا کرے گا، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن اس سے بہتر ترجمہ یہ ہے، ہر سے خواست کرد جو چاہا، ہر سے خواست کرد جو چاہا کیا، وہ ہر سے خواہد کند اور جو چاہے گا کرے گا، بروے حکم، بروے حکم نیست، بروے حکم نیست، بروے اس پر، اصل میں ہے عبارت اس طرح، حکم، حکم، بروے حکم نیست، اس پر کوئی حکم نہیں ہے، اس پر کوئی حکم نہیں ہے، یہ تو لفظی معنی ہو گیا، اصطلاحی معنی یہاں پر کیجیے آپ، نکالیے، بروے حکم نیست، اس پر کسی کا حکم نہیں ہے، اس پر کسی کا حکم نہیں ہے، از بہر ہدایت آدمیاں پیغمبراں را آفرید کے آخر ہما پیغمبر ماست، از بہر آدمیاں، آدمی کی جمع آدمیاں ہے، از بہر آدمیاں، آدمیوں کی ہدایت کے لیے، تو جب جمع کا لفظ ہے یہ، آدمی کی جمع آدمیاں ہیں تو یہاں لوگ کا معنی کریں گے، از بہر ہدایت آدمیاں، لوگوں کی ہدایت کے لیے، از بہر، از یہاں جو ہے یہ خوبصورتی کے لیے ہے، اب بہر کا معنی ہوتا ہے لیے، از بہر ہدایت آدمیاں، لوگوں کی ہدایت کے لیے، پیغمبراں را آفرید، پیغمبروں کو پیدا کیا، پیغمبروں کو پیدا کیا، کہ آخر ہما پیغمبر ماست، کہ سب میں اخیر ہمارے پیغمبر ہیں، از بہرے لوگوں کی ہدایت کے لیے، پیغمبراں را آفرید، پیغمبروں کو پیدا کیا، کہ آخر ہما، کہ ان میں اخیر، یا ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ان میں اخیر،
کیسے بھی کہ آخر ہما کہ سب میں اخیر پیغمبر ماست ہمارے پیغمبر ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رحمت خدا بروئے باد. دیکھیے یہ درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر. فارسی میں صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھنا ہو تو رحمت خدا بروئے باد یہ جملہ ہے. رحمت خدا بروئے باد، خدا کی رحمت بروئے باد ان پر ہو، صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معنی ہے. رحمت خدا بروئے باد، خدا کی رحمت ان پر ہو. پیغمبر ماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروئے رحمت خدا سرور و خاتم پیغمبران اند کے بعد از ایشاں پیغمبر نباشد. پیغمبر ماں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروئے رحمت خدا، ان پر خدا کی رحمت ہو. سرور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان پر خدا کی رحمت ہو. سرور سردار، خاتم پیغمبراند اور پیغمبروں کے خاتم ہیں، پیغمبروں کے خاتم ہیں. یہاں تین طرح سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروئے رحمت خدا، ان پر خدا کی رحمت ہو. سرور سردار و خاتم پیغمبراند اور خاتم المرسلین ہیں، اور خاتم المرسلین ہیں. ایک ایسے کیجیے اور ایک ایسے بھی، سب کا مطلب ایک ہی ہے. پیغمبر ماں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان پر خدا کی رحمت ہو. سردار اور پیغمبروں کے آخر ہیں، پیغمبروں کے آخر ہیں. اس طرح سے کیجیے، ٹھیک ہے. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ بروئے رحمت خدا، ان پر خدا کی رحمت ہو. سرور سردار خاتم پیغمبراند اور پیغمبروں کے آخر ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ ان پر خدا کی رحمت ہو. سرور سردار و خاتم پیغمبراند اور پیغمبروں کے آخر ہیں. کے بعد از ایشاں پیغمبر نباشد، کے بعد از ایشاں کہ ان کے بعد پیغمبر نباشد، کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. کے بعد از ایشاں پیغمبر نباشد، کہ ان کے بعد پیغمبر نباشد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. ہما خلق را اطاعت ایشاں باید کرد. ہما خلق را ساری مخلوق کو، ہما خلق را ساری مخلوق کو اطاعت ایشاں باید کرد، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے. ہما خلق را ساری مخلوق کو اطاعت ایشاں، ان کی پیروی باید کرد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ان کی پیروی کرنی چاہیے. یہ ترجمہ ہو گیا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ کچھ الفاظ ہیں ان کی تشریح نہیں ہوئی، تو میں ان کی بھی تشریح کرتا چلوں. دیکھیے، آپ نے ابھی پڑھا خاتم پیغمبراں، تو لفظ خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے. لفظ جو ہے خاتم، خاتم کا معنی ہوتا ہے انگوٹھی،
اور خاتم کا معنی ختم کرنے والا. خاتم ختم کرنے والا. خاتم کہاں سے؟ خاتم جو ہے یہ لفظ ختم سے ہے، ختم سے آیا خاتم. عربی زبان سے ثلاثی مجرد کے باب سے اسم، عربی زبان سے ثلاثی مجرد کے باب سے ہے. اردو میں جو استعمال ہوتا ہے یہ بطور صفت استعمال ہوتا ہے. عربی زبان سے یہ ثلاثی مجرد کے باب سے ہے، اور اردو میں جو استعمال ہوتا ہے یہ بطور صفت مستعمل ہے، بطور صفت مستعمل ہے. اس کے مترادف الفاظ آخری، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آخری، مترادف الفاظ اس کے. اور صفت ذاتی واحد کیا ہوتا ہے؟ ختم کرنے والا، انجام کو پہنچانے والا، یعنی آخری. مرکبات میں استعمال ہوگا تو خاتم الائمہ اس طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے. اور خاتم الکتب، حالانکہ یہ غیر ملفوظ ہے یہ، لیکن خاتم الکتب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. صفت ذاتی کیا ہے اس کی؟ آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں میں آخری کتاب. خاتم الکتب کا مطلب کیا ہوا؟ آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں میں آخری کتاب. اب اسے آپ خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں. خاتم یہ بھی ختم سے آیا ہے. اس کا معنی انگوٹھی کا آئے گا، انگشتری کا. وہ انگوٹھی جس پر مہر کرنے کا نشان یا علامت ہو، مہر یا چھاپ. اب یہاں مراد خاتم سے مراد کیا ہے؟ خاتم پہ آپ یہاں پڑھیں گے. خاتم سے مراد تو نبوت، نبوت کی مہر کا نشان، نبوت کی مہر کا نشان جو پیدائشی طور پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر دونوں شانوں کے بیچ میں تھا. آپ خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں. تو خاتم سے مراد کیا ہے؟ نبوت کی مہر کا نشان، نبوت کی مہر کا نشان جو پیدائشی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر دونوں شانوں کے بیچ میں تھا. اس کے بھی مترادف الفاظ کیا آتے ہیں؟ چھاپ. مرکبات میں جب یہ استعمال ہوگا تو خاتم الانبیاء، خاتم نبوت، خاتم نبوت. ٹھیک ہے، خاتم نبوت بھی ہوتا ہے اور خاتم نبوت. مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ ایک بار پھر میں جلدی سے ترجمہ کرا دیتا ہوں. حمد و ثنا، خدا کی تعریف، انتخابت کیمیائے سعادت، کیمیائے سعادت سے چنا ہوا. شکر خدا راک یگانہ و بے ہمتاز، شکر ہے اس خدا کا جو اکیلا اور بے نظیر ہے. ہما عالم وہر سے در وقت ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے آفریدہ اوست اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. ہستی اورا ابتدائے و انتہائی نیست، اس کی ہستی کی کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں ہے. زمین و آسمان وہر سے ہست در حکم اوست، زمین اور آسمان اب جو کچھ ہے اس کے حکم میں ہے، یعنی اس حکم کے تابع ہیں. ہر سے خواست کرد جو چاہ کیا، وہ ہر سے خواہد کند اور جو چاہے گا کرے گا. بروئے حکم نست، اس پر کسی کا حکم نہیں ہے. از بہر ہدایت آدمیاں پیغمبرارا آفرید کے آخر ہما پیغمبر ماست، لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو پیدا کیا کہ آخر ہما کہ سب میں اخیر ہمارے پیغمبر ہیں. رحمت خدا بروئے بعد، خدا کی رحمت ان پر ہو. پیغمبر ماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروئے رحمت خدا سرور و خاتم پیغمبران. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان پر خدا کی رحمت، ان پر خدا کی رحمت ہو.
سردار اور پیغمبروں کے اخیر ہیں. کہ بعد از عیسیٰ پیغمبر ہاں سردار اور پیغمبروں کے اخیر ہیں. کہ بعد از عیسیٰ پیغمبر نباشد کہ ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. لفظی ترجمہ ہے، اصطلاحی بھی آپ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں مراد لے کر کہ ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور ایسے بھی کہ ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. لفظ کا بھی ترجمہ، لفظ کا ترجمہ کر کے بھی لفظی معنی بھی نکال سکتے ہیں اور اصطلاحی معنی بھی آپ نکال سکتے ہیں. ہما خلق را اطاعت عیسیٰ باید کرد، ساری مخلوق کو ان کی پیروی کرنی چاہیے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اغثنی یا رسول